السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سچی اور ڈرونی کہانی سناؤں گی۔ اس کہانی کا نام تہہ خانہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے ایک سیڑھی اور دوسری اور پھر تیسری۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ عجیب سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت ڈرونا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید، میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا۔ ناہید، جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب تکلیف تھی، سخت کرب، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے میں اپنے آپ کو گھسیٹ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اف، میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ 40 سال گزر گئے مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اسی طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے مجھے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ خواب، نہ جانے میں کتنے برسوں سے اور کتنی مرتبہ یہ خواب میں دیکھ چکی ہوں۔ تقریباً اسی طرح، اسی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہہ خانہ، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 برس تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکھر میں آباد ہو گئے تھے، یعنی میں اور میرا بڑا بھائی ارشد اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں ملا تھا وہ سیتا مندر سے جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر مل گئے۔ چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے نیچے ایک تہہ خانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے لیے تحت بنایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں پانی میں مکمل طور سے ڈوبی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو چند مہینوں اور کئی برسوں سے یہاں رہ رہے تھے، ان میں اس تہہ خانے کے متعلق پراسرار اور عجیب باتیں مشہور تھیں۔ کچھ کا کہنا تھا اس تہہ خانے سے ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی تھی، عین سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں پر کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہہ خانے میں ایک عجیب سی بو تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہہ خانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی اور مجھے اور ارشد بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ ارشد مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے۔ شرارتوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، لیکن لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس تہہ خانے کی کنڈی کھول دیتی تھی۔ ہم اس کے اندر جاتے اور اپنی طرف سے ایک دوسرے کو ڈراتے۔ اس کے بارے میں سنی انسنی اور من گھڑت باتیں۔ اس گھر میں آنے کے 2 سال کے بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصہ سے بیمار تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری رشتے کی پھپھو حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے زیادہ رشتے دار انڈیا ہی میں رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھی، مگر جیسے تیسے گھر کے کام کر دیتی تھی۔ چونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی، اس کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو
تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت لڑکیوں کا وہاں کوئی کالج نہ تھا اور نہ زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو مجھ کو گھرداری سکھانے لگی۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جاتی اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ فلم، نہ بازاروں کے چکر لگائے جاتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی ٹائم ہمارے پاس نہیں تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ اماں کا انتقال بھی ہو چکا تھا، اس وجہ سے میں بہت زیادہ لاپرواہ ہو چکی تھی اور اپنی منمانی کرتی رہتی تھی۔ ایک پاؤں چھت پر تو دوسرا پاؤں سہیلیوں کے گھر، ہر وقت گھومتی رہتی تھی۔ ابا اور راشد بھائی صبح سویرے دکان پر چلے جاتے اور عشاء کے وقت واپس آتے۔ پھپھو بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، اس لیے وہ زیادہ وقت آرام کرتی رہتی تھی۔ جمشید جو کہ ارشد بھائی کا دوست تھا، اس کی اور میری دوستی بھی محبت میں تبدیل ہو گئی اور وہ اکثر گھر میں آ جاتا تھا جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ وہ ایک شریف لڑکا تھا مگر میں ذرا شرارتی تھی۔ ایک دن ابا کی طبیعت خراب ہو گئی مگر وہ پھر بھی ارشد بھائی کے ساتھ دکان پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے جمشید کھڑا تھا۔ وہ اندر آ گیا۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں زور زور سے کوئی دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ میں اور جمشید گھبرا گئے۔ میں نے جمشید کو جلدی سے تہخانے میں چھپا دیا۔ تہخانے کے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ اور باہر کا دروازہ کھلا تو ارشد بھائی ابا کو ٹانگے پر لائے تھے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کمرے میں ابا کو لائے اور بستر پر لٹا دیا اور ارشد بھائی کے ساتھ باقی دکان کے لوگ بھی آ گئے۔ اب گھر پر چہل پہل شروع ہو گئی۔ ہوتے ہوتے رات کا وقت ہو گیا۔ رات کو سب سو گئے تو میں موم بتی لے کر تہخانے کی کنڈی کھول کر نیچے گئی اور جمشید کو آوازیں دینے لگی مگر وہاں کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نیچے آخری سیڑھی تک پہنچ گئی۔ اب میرے پاؤں سے پانی لگا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہیں آوازیں دی مگر جمشید کہیں بھی نظر نہ آیا۔ میں رونے لگی اور خوف کے مارے واپس آ گئی۔ ابا کی وفات ہو گئی۔ میری بھی دوسرے شہر میں شادی ہو گئی۔ ارشد بھائی گھر بیچ کر دوسرے گھر شفٹ ہو گئے۔ اس بات کو 40 سال گزر گئے مگر نظر تو وہ مجھے اکثر آتا ہے نیند میں۔ اتنا ہی بلکہ اس کی کہیں زیادہ پرسرار تہخانہ ایک شدید غلطی کی بہت بڑی سزا ہے۔ تہخانہ ایک شدید غلطی کی یہ سزا کب ختم ہوگی؟